علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رمضان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو صرف اسی مہینے میں ہوتی ہیں اور کسی مہینے میں نہیں ہوتی ہیں۔ بے شک یہ جو مہینہ ہے، بے شک سارے جو مہینے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، پر یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا لاڈلا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ایڈوانٹیجز دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ کوئی ایک بندہ ہے، اسے موقع ملتا ہے کہ تمہیں اتنے منٹ میں اتنی شاپنگ کرنی ہے، کیا جو من چاہے وہ لے لو، تو وہ جاتا ہے، اٹھاتا ہے، کچھ نہیں اٹھاتا ہے، تو اسے کچھ لوگ دیکھ کر کیا سوچتے ہیں کہ کیا بیوقوف انسان ہے کہ اسے اتنا گولڈن ٹائم ملا ہے اور اتنی اپارچونیٹی ملی ہے اور یہ ایسے ویسٹ کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں لے رہا ہے زیادہ سے زیادہ سامان۔ اسے زندگی کا ایک نیا موقع ملا ہے یہ سب چیزیں لینے کا، تو یہ کیوں بے وقوفی کر رہا ہے۔ تو دنیا کے معاملوں میں ہم تو یہ کہتے ہیں، اسی طرح سے رمضان میں جو مہینہ ہے، بندہ نیکیاں نہیں لوٹتا، جنت اپنے پر واجب نہیں کراتا، جہنم کو اپنے پر حرام نہیں کرواتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، جبکہ اتنا آسان ہے کہ اپنے رب کو منانا ویسے بھی آسان ہے، اور رمضان میں اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو ہماری ایک نیکی ہوتی ہے وہ 70 سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالی ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں، باقی مہینوں میں نہیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے یہ باقی مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہم اس بے وقوف انسان میں سے نہ ہوں، ہم اس مہینے کا جتنا فائدہ ہو سکے اتنا فائدہ لے سکیں، ہم نمازیں پڑھ سکیں، نفلیں پڑھ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ کبھی کبھی نا شیطان کو کیا ہوتا ہے کہ شیطان تو بند ہوتا ہی ہے رمضان کے مہینے میں، یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیجز ہے جو ہمارا تو ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ اثر رہ جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کا، جو ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے آتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ ہم زیادہ عبادتیں کر لیں گے، کہ ہم نے بہت زیادہ تو نہیں کر لے، ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم جو بعد میں نہیں کر پائے، کہ ہم بیلنس نہیں کر پائیں، تھوڑا تھوڑا کریں، زیادہ وظیفے نہیں کرتے، زیادہ نفل نہیں پڑھتے، کیا پتہ ہم یہ بعد میں کر پائیں نہیں کر پائیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جتنے بھی صحابہ تھے، نہیں بھی تھے، 6 مہینے پہلے سے ہی اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے کہ بس اب رمضان آنے والے ہیں، کہ 6 مہینے تو چھوڑیں، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں رمضان 6 مہینے بعد آنے والے ہیں۔ جب یہ رجب، شعبان اور رمضان جو آتے ہیں، یہ ہماری تیاری کے ہوتے ہیں کہ اب تو آ جاؤ، اب تو تیاری کر لو۔ اگر آپ کا کوئی اسپیشل میچ ہو، ایگزام ہو، تو آپ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دم چلے جاؤ گے، اس کی تھوڑا تھوڑا پریپریشن کرو گے، نیت کرو گے، سوچو گے اس کے بارے میں، جبھی تو آپ اس کا پورے کمپلیٹ ٹیسٹ دے پاؤ گے، رائٹ۔ اور یہ رمضان کی کیا خوبیاں ہیں اس کی، کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ بہترین یہ مہینہ ہے، سوچیں کہ جنت کے دروازے بالکل کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی میں سے جب ہم جائیں گے جنت میں سے ایک دروازہ ہوگا جو اسپیشلی روزے داروں کے لیے ہوگا، روزے داروں کو ایسی انٹری ایک دم ملے گی۔ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہم سب کو اس ایک دروازے سے کیا ان 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں، ہم جس سے چاہیں اس دروازے سے داخل ہوں، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پتہ ہے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے بندوں کو بتایا، اس کی رحمت اس کے پر بھاری ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک ایکسٹرا دروازہ جنت میں رکھا ہے، لیکن کچھ چیزیں کرنا، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا۔ اللہ نے یہ جنت بنائی ہے، یہ جنت الفردوس بنائی ہے، کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے، ہم سب کے لیے بنائی ہے۔
دار روزہ رکھتا ہے جو اس کی منہ کی بدبو ہوتی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک، عنبر، زعفران سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جب روزے دار صرف کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اس نے صرف فاسٹ رکھا، روزہ رکھا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے ہی دعائیں نہیں کر رہے ہیں، پر فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے میں آپ کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ اور پھر بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ ہی کے لیے بہتر ہوگا، کچھ ٹائم بعد وہ پوری ہونی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے رب سے کچھ مانگیں تو وہ پورا نہ ہو۔ ہماری ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ مہینہ رمضان کا ہو تو چانس ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ مانگیں تو اور ہماری دعا قبول نہ ہو۔ تو بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہے۔ ہم ایسی عبادت نہیں کرتے جیسے مانگنے کا حق ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن ہمارے رب تو ہماری کوشش سے محبت کرتا ہے نا، کہ ہر سال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اس خوش نصیبوں میں رکھے کہ ہم سب کو رمضان ملے، ہم سب مل کر دعائیں کریں، اور ہم یہ سب خواہش کرتے ہیں کہ وہ رمضان تک پہنچیں۔ ابھی تک وہ لوگ کہ کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، کتنے لوگ، سب کو ان خوش نصیبوں میں رکھے کہ ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ ملے، رمضان کا مہینہ دیکھیں، خوب نیکیاں کمائیں، خوب اس کی برکتوں کو لوٹیں۔ ہوں کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری عبادتیں بھی کچھ نہیں ہیں، جس ذات سے ہمارا واسطہ ہے، جس رحمت سے اور اتنی محبت کرنے والا ہے کہ اللہ ہمیں آپ سے جنت الفردوس ہی چاہیے۔ ہم نے آپ کی محبتوں کے بارے میں اتنا سنا ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہمیں ایک لیبل بھی نیچے نہیں چاہیے۔ ہم دنیا میں بھی اتنے لالچی ہوتے ہیں، ہمیں ہر ایک چیز بیسٹ چاہیے، ہمیں اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، ہمیں ایک دم بڑھیا لائف چاہیے۔ ہم وہاں کیوں کنجوس کریں گے کہ اللہ صرف جنت دے جائے؟ کچھ بھی نہیں سکتی کہ اس کی شان کیا ہے، کہ اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیری جتنی شان ہے، جتنی تیری محبت ہے، جتنی تیری ادا ہے، اس کے مطابق ہمیں نواز دے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہم تو بہت زیادہ کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، پر تو پلیز ہمیں معاف کر دے، جنت الفردوس دے دے۔ یہ مہینہ قرآن کا بھی ہے، خوب قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی کچھ سیکھیں گے جس سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، کیا کیا ہم دعا مانگیں، کیا کیا ہم عبادتیں کریں۔